ہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نظر نہیں آتی۔ جو وجہ کے متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ تھے شیخ الہند۔ شیخ الہند نے اٹھ کر پھر مغل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا، اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا، اپنا درد ان کے دلوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر لے گئے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس مرد مومن نے دارالعلوم سے ہدایت کی اختیار کی، اپنے شاگردوں کے سپرد کیا اور باہر نکل کر میدان میں جان فروخی کی صورت کے اندر آ گئے۔ کون ہے جو تاریخ بتائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ الہند تنہا وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کی ہے۔ لوگ دعوے تو بڑے بڑے حلق سوچ جاتے ہیں کرنے والے، بتائیں کہ کہاں انگریز کی گورنمنٹ کے خلاف آزاد حکومت کس نے قائم کی ہے؟ شیخ الہند نے قائم کی۔ اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا۔ افغان قوم کے خصوصیات سے واقف تھے، افغان علماء ان کے شاگرد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو ایسی سرفروش قوم ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، افغانستان بھیج کر انہوں نے وہاں آزاد حکومت قائم کی، اور کان کھول کر لوگ سنیں کہ انہوں نے اس آزاد حکومت کا جو صدر بنایا وہ مسلمان نہیں، راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو صدر بنایا۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر فرقہ پرستی ہو۔ وہ اس ملک کے عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ اور مولانا برکت اللہ، پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے حکومت۔ کون ہے مائی کلال جو بتائے کہ اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے کہیں ملک کے دنیا کی کسی کونے میں آزاد حکومت قائم کی ہو؟ اور پھر یہی نہیں کہ آزاد حکومت قائم کر کے چھوڑ دیا، بلکہ یہاں سے گئے دارالعلوم کو چھوڑ لیا اور یہاں سے گئے حج کے نام کے اوپر۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے اور ہم اس راستے سے خود افغانستان پہنچ جائیں اور اس حکومت کو زندہ بنائیں، اور اس راستے سے ہم صوبہ سرحد جس کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہے ہم وہاں پہنچیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آتا تھا کہ ہم لڑتے ہیں، ہمارے پاس گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم پیچھے ہٹ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر گولہ بارود اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں گولہ بارود مہیا کرے تو ہم انگریز کو شکست دے دیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ نے اسی لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں وہاں حکومت ٹرکی کی حکومت تھی، جو وہاں کے وزیر اعظم تھے، ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی
اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے اسی طرح افغانستان کا راستہ صاف کرا دیں اور بھیج دیں، مگر انہوں نے معذرت کی کہ انگریز کی حکومت اب راستوں میں جگہ جگہ ہے، ہم اگر چاہیں گے بھی بھیجنا تو آپ نہیں جا سکتے۔ اسی درمیان میں انگریز کا آدمی مولانا کے ساتھ قدم قدم کے اوپر ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور جو وہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ہر چیز انگریز تک پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ عالمی جنگ کا تنازع شروع ہو گیا اور مولانا طائف کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، اور طائف ہی سے شریف مکہ کا زمانہ تھا، گرفتار کرا دیا گیا، انگریز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے ان کو پہلے مصر بھیجا، وہاں بھی اس کی حکومت تھی، اور وہاں چند روز رکھ کر ان کے شاگرد اور ان سے الگ الگ بیانات لیے، اور بیانات لے کر کے پھر ان کو سب کو مالٹا جیل بھیج دیا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا وہاں بھی اپنی زندگی کے جو اصل آگ تھی انگریز کے خلاف وہ بجھی نہیں ہے۔ جب 3 سال 7 مہینے رہے اس قید با مشقت کے اندر، اس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے سناتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز دی جس کا کھانا وہاں مشکل تھا، اور انگریز نے دیکھ لیا، آپ کہاں سے ملی یہ چیز؟ وہ قبل اس کے کہ حضرت شیخ الہند کا میں آگے بڑھا، مجھ کا میں نے دی ہے، میں نے کہا آپ نے ہاتھ پھیلا، میں نے ہاتھ پھیلایا، میرے اس ہاتھ کے اوپر اس نے 7 ہنٹر مارے، اور کسی چیز کے اوپر اسی طرح یہ لوگ تو دیوانے تھے شیخ الہند کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بڑی سرمی ہوتی ہے مالٹا کے اندر، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا ان لوگوں کی بہترین چاہت تھی۔ میں نے خود حضرت سے سنا ہے کہ آدھی رات میں ایک لوٹے میں پانی لے کر کے الٹا اس کے اوپر لیٹتا تھا، بیٹھ کے پیٹ کے نیچے رکھ کر کے، ظاہر نیند کا کیا مسئلہ تھا، اور میں پھر اس کے بعد اٹھتا تھا، سوتا تھا۔ مولانا ظاہر گل صاحب دوسرے حضرت کے شاگرد تھے، پھر وہ سوتے رہتے تھے، وہ اٹھتے تھے اور وہ الٹے اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے، تب صبح کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نوایا پانی جس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے مجھ سے جو وہاں کے قانون کے خلاف تھا، حضرت کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا، یہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے 3 دن کی سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک ایسا کمرہ جس میں گھٹنوں تک کیچڑ بھرا ہوا تھا، اور ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے تھے خاردار لوہے کے، مجھے اس کے اندر کھڑا کر دیا گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا میں، اس کے اندر بالکل کسی طرف سے روشنی آنے کا صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بیچ میں تھا، جب سورج استوا میں پہنچتا تھا تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ 3 دن تک مجھے اس کے اندر سزا دی گئی۔ یہ ان لوگوں کا یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ آزادی وطن، کوئی مائی کا لال ہے، اس کا 10واں حصہ تو پیش کرے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ اور آج جو لوگ اقتدار اور حکومت کے اوپر ہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے آزادی، وہ آزادی وطن کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں جنا بھی نہیں تھا، وہ کیا جانے آزادی وطن کس چیز کا نام ہے۔ اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور آپ سمجھیں جب اعلان ہو گیا آزادی وطن، ان لوگوں کے مالٹا کی جیل سے نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں آزادی ملے گی،
سمجھتے تھے کہ ہمیں پھانسی ملے گی. خدا کی قدرت ہے 3 سال 7 مہینے کے بعد ان کو آزادی مل گئے کہ اب جاؤ. چنانچہ یہ لوگ وہاں سے وہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے اس وقت تو پانی کے جہاز سے ان کے اندر ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور وہ یہاں آئے. جب یہاں آئے ہیں میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بے شمار لوگ ہندوستان سے اور دلی سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیر مقدم کرنے کے لیے بمبئی پہنچے. فرماتے تھے ان کے گاندھی جی بھی تھے اور عورتیں اور بچے. جدھر سے قافلہ جاتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹوں کے اوپر چڑھ کر کے بمبئی میں دیکھتے تھے وہ ہے کون جو لوگ 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز گودی پر پہنچا, ابھی گودی پر پہنچنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو گودی سے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد گودی صفائی کے بعد تب جہاز آتا تھا. جہاز جب وہاں رکا تو ریاست بہاولپور پاکستان میں اس کے سیکریٹری تھے نواب صاحب کے, ان کا نام تھا سر رحیم بخش. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لوگ تھے. اس وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شیخ الہند کو کے تربیت یافتہ جو ان سے بھی تعلقات تھا. انگریز نے ان کو سر کا خطاب دے رکھا تھا. انگریز نے ان کو تیار کیا کہ خبر اس کے کہ یہ بھیڑ ہندوستان کی ان سے ملے اور ان کے ذہن پر اثر پڑے کہ میں کامیاب ہوں, مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے. پہلے جاؤ ان کے پاس اور ان کو آمادہ کرو اس بات کے لیے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں, اور مشقت کے بوجھ برداشت کر کے آئے ہیں, اب وہ چھوڑ کر کے تعلیم اور تربیت کے اندر. چنانچہ سر رحیم بخش سیڑھی لگوا کر کے ان کو کشتی میں بیٹھا کر کے وہاں جہاز تک لائے اور سیڑھی لگوا کر کے باندھ کر کے اس کے اوپر چڑھا کر شیخ الہند کے پاس بھیجا گیا. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خلق خدا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ سے وابستہ ہے. وہ چلے گئے دنیا سے. آپ مرکز بنے ہوئے تھے علم حدیث کا اور حاجی صاحب کے معنوی علوم کا مرکز آپ تھے. آپ کے بعد لوگ بیان و تکرار ہو گئے. انگریز تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے اپنی عمر انگریز کی مخالفت میں لگا دی مگر انگریز کا کچھ بگڑا تو نہیں. اب آپ اسے چھوڑ دی اور وہی قال اللہ قال رسول کا درس لیجیے. یہ لوگ جو بالکل بےحد مددگار ہیں کہیں ان کو استفادے کے لیے جگہ تو ملے. اب آپ آئیے علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے مراحل کو طے کرانے کے اندر لگ جائیں. یہ ہماری تمنا ہے. آپ نے شاگرد